اللہ 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 اللہ۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال ولادت چنانچہ عام الفیل کے 13 سال بعد جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوتی ہے، اور یکم محرم سن 24 سن ہجری میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی عمر مبارک کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 63 سال آپ نے اس دنیا میں ظاہری عمر پائی۔ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی ہمہ جہت ہے، اور جس پہلو سے بھی ہم دیکھیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک ممتاز مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں کہ جن کی شان خود خالق کائنات نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ ان میں جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ آیتیں جس کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہیں۔ 22 آیتیں جو ہیں قرآن پاک کی وہ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں نازل فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسلام میں داخل ہونے اور ایمان لانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ پیارے آقا خود ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اے اللہ بالخصوص عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، ہماری اور آپ کی عزت اسلام میں ہے، ہماری اور آپ کی تزئین جو ہے وہ اسلام میں ہے، لیکن جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مزین فرمایا۔ ایک تو ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید وہ ہوتا ہے کہ جو خود چل کر آتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے۔ تو جناب عمر ابن خطاب یہ مراد رسول ہیں کہ آقا نے ان کو اللہ سے مانگا ہے، مدعائے رسول ہیں۔ تو آپ اس چیز سے ان کی شان اور عظمت کا ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کس شان کے صحابی ہیں۔ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کے معنی ہیں کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والا۔
اس کے بارے میں خود جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان دار ارقم میں جمع تھے ان سب نے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند فرمایا کہ پورے مکے کے لوگوں نے تکبیر کی آواز کو سنا، اتنے خوش ہوئے مسلمان۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، بے شک ہم ہی حق پر ہیں۔ اس پر میں نے یہ عرض کی کہ پہلے پوشیدہ عبادتیں پردے میں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں اس کے بعد ہم دار ارقم سے مسلمان دو قطاریں بنا کر نکلے، ایک قطار کے آگے میں تھا اور دوسری قطار کے آگے جناب امیر حمزہ تھے۔ ہم یہ دو قطاریں بنا کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور کفار قریش نے جب مجھے اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بہت ملال ہوا، اور اسی روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمر ابن خطاب کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ تو غور کیجئے کہ فاروق حق و باطل کو جدا کرنے والا، یہ شان ہے جناب عمر ابن خطاب کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو اقوال ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عزت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح کا دن تھا، یعنی جس دن حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، فرمایا وہ دن اسلام کی فتح کا دن تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت رحمت خداوندی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھ سکیں، مگر جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے اس قدر جنگ و جدال کیا کہ انہوں نے عاجز ہو کر مسلمانوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے ہم علل اعلان خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام علل اعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا، یعنی اس سے پہلے لوگ اپنا اسلام قبول کرنا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف کھلم کھلا بلایا جانے لگا اور ہم بیت اللہ شریف کے پاس مجلسیں قائم کرتے، اس کا اعلانیہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور کافروں سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ تو یہ ہے جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے خدمات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔